جناب فیاض صاحب ان کے والد صاحب ہیں، آپ کو بھی ایک شعر سناتا ہوں، سب کے بالخصوص سب لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ امام صاحب جلال حضرت علامہ مولانا جاوید حسین صاحب جلال، ایک میں پیغام کی ارمان صاحب کا پیغام صدر عالم شریف پڑھتا ہے، پیغام آتا ہے، سنیں کہ ناچنا یوں ہی حیات مت دینا، ناچنا یوں ہی حیات مت دینا، زمین بیچنے والوں کا ساتھ مت دینا۔ یہ شعر سمجھ لیں کیونکہ صدر عالم کی پہچان کیا ہے، یہی ہے جہاں بات رکھنی ہو وہیں ہم بات رکھتے ہیں، ویسے اپنے آپ کو چپ چاپ رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ صدر سے خفا رہتے ہیں، اس لیے غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنے کی اوقات رکھتے ہیں۔ لیکن بڑے شادی کے مجمع میں آیا ہوں، لیکن پر جاتا ہوں فیاض صاحب کو شعر سناتا ہوں، سنیں کہ ناچنا یوں ہی حیات مت دینا، ناچنا یوں ہی حیات مت دینا، زمین بیچنے والوں کا ساتھ مت دینا، دہیج مانگنا بھکاریوں کا کام ہے، ایسے شخص کے ہاتھ میں بیٹیوں کا ہاتھ مت دینا۔ دہیج مانگنا بھکاریوں کا کام ہے، ایسے شخص کے ہاتھ میں بیٹیوں کا ہاتھ مت دینا۔ اور یہ اعلان کرتا ہوں کہ تیری محبتوں میں خامیاں نہیں ہوتی، میری محبتوں میں تلخیاں نہیں ہوتی، کیوں تلاش کرتے ہو امیر لوگوں میں، کیا غریب لوگوں کی بیٹیاں نہیں ہوتی؟ کیوں تلاش کرتے ہو امیر لوگوں میں، کیا غریب لوگوں کی بیٹیاں نہیں ہوتی؟ آج جوانوں کی وجہ سے بات کہتا ہے، جناب سنیں آپ کے والد صاحب ہیں کہ گڑیا خرید کر کبھی کتا خرید کر، بچپن سے دے رہا ہوں جس کو کھلونا خرید کر، خریدنے کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے سرے، باپ دے رہا ہے بیٹی کو دولہا خرید کر، باپ دے رہا ہے بیٹی کو دولہا خرید کر۔ بہت ہی اچھی آواز دیتے ہیں نواز والی بڑے والے وجہ حضرتی قاری عجیب الرحمن فرسی آفیدہ کو آتے ہیں بھی سنا رہے تھے۔ اب جلدی سے چائے پی لیجئے، وہ خطیب آپ کی پیچھے آنے والے ہیں، چائے پینے والے کے لیے بھی ایک شعر کہ کسی کے راج میں دودھ ملی ہے، کسی کے راج میں گھی، مودی راج میں چائے نہیں ہے دودھ کہتی ہے، لیکن مسکرائے آئے ہم مسکرانے کے لیے میں نے شعر پڑھ دیا۔ آپ اس خطیب کو آپ کو نکال رہا ہوں جن کی کتابت سن کر چائے ساتھ کہتا ہے، اگر کسی کو شک لگے تو آج نہیں کل آپ ریکارڈنگ سن لے، جس کے پاس موبائل ہو وہ کیمرہ چالو کر کے ریکارڈنگ کر لے، میرا دل کہتا ہے اور ہم چینل کے ساتھ اعلان کرتے ہیں وہ خطیب اگر آپ 5 منٹ کے لیے ان کو وقت دے دیں گے تو میرا دل کہتا ہے 1 گھنٹے کے لیے محبت کی جنجیر آپ کے پاؤں میں باندھتے نظر آئیں گے، جن کی کتابت سن کر نہ جانے کتنے کی مقدس ہو جایا کرتا ہے، جس نے بنائی دنیا میں ہمیں پہچان، آ رہے ہیں خطیب ہندوستان، مقرر کی شان، فاضل نوجوان، سرائے بیان، شرح ہندوستان، حضرت علامہ مولانا مفتی ارمان علی قادری جامعی وحیدی کے نام سے جاتی ہے، جن کے بارے میں صدر عالم قلم اٹھا کر لکھتا ہے کہ شیر بال کی جان آ گئے، شیر بال کی جان آ گئے، مفتی اسرف کا فیضان آ گئے، فیاض کی شادی میں برکت کیوں نہ ہو جب تقریر کرنے مفتی ارمان آ گئے، فیاض کی شادی میں برکت کیوں نہ ہو جب تقریر کرنے مفتی ارمان آ گئے۔ بس میں ایک شعر پڑھتا ہوں جو بابا شاہ صاحب نے 3 سال پہلے میری جماعت سے سنا تھا، بہت پسند کیا تھا، میں پڑھتا ہوں، سنیں کہ دل کے اندھے عقل سے پیدل کتنے آئے کتنے گئے۔ علامہ محمود صاحب نے شعر پڑھا تھا، کچھ لوگوں نے کہا کہ اسلام سے دنیا کو، دنیا سے اسلام ہٹا کر رکھ دیں گے، تو علامہ محمود صاحب کیا کہتے ہیں سنیں، دل کے اندھے عقل سے پیدل کتنے آئے کتنے گئے، 1400 سالوں سے مسلسل کتنے آئے کتنے گئے، دل کے اندھے عقل سے پیدل کتنے آئے کتنے گئے، 1400 سالوں سے مسلسل کتنے آئے کتنے گئے، تو کہتا ہے دنیا سے اسلام مٹا کر رکھ دیں گے، ارے تیرے جیسے پاگل پاگل کتنے آئے کتنے گئے، تو کہتا ہے دنیا سے اسلام مٹا کر رکھ دیں گے، تیرے جیسے پاگل پاگل کتنے آئے کتنے گئے۔ آئیے حضرت کا استقبال کر لیں، جیسا مہمان ویسا ہی دسترخوان بچھانا ہے، نعرہ تکبیر
کرے. یہ لوگ چپ چاپ آپ لوگ رہیے. وہ لوگ چائے پی کر سوچ رہے ہیں کہ مجھے آدھا چائے ملا ہے, پوری چائے ادھر لوگ پیے ہیں. میں ادھر چیک کر لیتا ہوں. نعرہ تکبیر. ہلکی سی اور آواز بند کر لیا, ان کو موقع دے دیتا ہوں. نعرہ تکبیر. یہ دیکھیے لوگ بھاری نظر آ رہا ہے, سارے لوگ مل کر نعرہ لگائے گئے ہے کہ نہیں. جن کا احسان ہے اور یہی جن کی زبان پہ الہی دورہ کرتا ہے کہ الحمد سبھی مسئلے تکبیر کو لاؤ, ٹوٹی ہوئی صحیح دوستوں شمشیر کو لاؤ. آگے کی بات سرمانی کو مولا پہ چھوڑ دو, پہلے زبان پہ نعرہ تکبیر کو لاؤ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مشرق اعلیٰ حضرت جشن شادی خانہ آبادی, نعرہ رسالت زندگی کو سوار دیتی ہے, اجلی ہوئی قسمت سوار دیتی ہے. ساری دنیا میں مل نہیں سکتی بیٹیا جتنا پیار ہے. میرے محترم حضرات علماء اہل سنت, جملہ حاضرین مجلس, پردہ نہ رہ کر سماعت کرنے والی دینی و ملی خواتین اسلام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمد لوليه والصلاة على نبيه, أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد, وعاشروهن بالمعروف, صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع, وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وصدق رسوله النبي الكريم, ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين, والحمد لله رب العالمين. مائک کا پریشر, مائک کا اپکٹ ٹھیک ٹھاک بج رہا ہے, چھڑکانے مت کیجیے, اتنے آنے سے آگے بیٹھ کر کے سنیے. یہ محفل عالی جناب محترم لال صاحب نے, علی شیر صاحب ہیں کہ چلے گئے, لال صاحب ہے نا, محمد لال صاحب نے اپنی نور نظر رکھتے جگر عزیزم بابو محمد فیاض سلم المنان کی شادی خانہ آبادی کے موقع پر اس عظیم الشان پروگرام کا انعقاد کیا, جس میں آپ اپنی ماتھی کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے گاؤں کے اچھے پیارے خطیب و امام حضرت قاری جاوید صاحب قبلہ دامت والہ کی تشریف آوری ہے. ساتھ ہی ساتھ اچھی نعت خوانی اور اچھے اشعار ابھی آپ نے مجھ سے پیشتر شاعر حدیث عزیز حضرت قبلہ قاری نجیب الرحمن فیضی صاحب کی زبانی آپ نے سماعت کیا ہے. ان سے پہلے آپ نے اچھی نعت خوانی اور اچھے اشعار حضرت قاری عمران رضا نوری صاحب قبلہ کی زبانی بھی سماعت کیا. بارہا آپ کو اچھے اشعار جو سننے کا موقع ملا. نقیب ہند و نیپال حضرت قاری صدر عالم صاحب قبلہ میں ساروی کی زبانی, یہ صرف نقیب ہی نہیں ہے, الحمدللہ مدرسہ اہل سنت مظاہر العلوم کے صدر مدرس بھی ہیں, جس مدرسے کا میں سربراہ اعلیٰ ہوں. آپ
اپنے بچوں کی اچھی تربیت اور اچھی تعلیم کے لیے رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہ قاری صاحب قبلہ بھی یہ صرف نعت خوانی نہیں کرتے ہیں، بلکہ ضلع سیتامڑھی کے اندر ایک مدرسہ ہے، مدرسہ نظامیہ، جو پرانا مدرسہ ہے، اس مدرسہ کے ایک اچھے ہنرمند قاری کی حیثیت سے ان کا انتخاب کیا گیا ہے اور دل جمیل کے ساتھ وہاں پڑھا رہے ہیں۔ قاری صاحب قبلہ بھی آپ ہلکے میں نہ لیں، یہ حضرات بھی اپنے اپنے اعتبار سے مسلک و ملت کا بہتر سے بہتر کام انجام دے رہے ہیں۔ یہ علی شیر صاحب کی محبت ہے، انہوں نے اس موسم میں بھی ہم لوگوں کو نہیں چھوڑا، جبکہ کیفیت ایسی ہو گئی کہ موسم ایسا ہو گیا تھا کہ آنے سے انکار کر رہا تھا، لیکن بہرحال ان کا اصرار نہیں، آنا ہی پڑے گا۔ تقریباً 70 کلومیٹر کی مسافت طے کر کر آپ کی خدمت میں ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ بڑی تیزی کے ساتھ اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ ہمیں یہ سوچ کر کے آپ پڑھیں کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہمیں جب ہم لو لگا کر درود پاک پڑھیں گے، انشاءاللہ اس درود پاک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہماری خطاؤں کو بھی معاف فرمائے گا اور محبوب داور پیغمبر اعظم جان عالم مصطفیٰ جان رحمت شمع غزم ہدایت کل قیامت کے دن ہماری اور آپ کی شفاعت بھی فرمائیں گے۔ بولیے انشاءاللہ، یہ میں نہیں کہتا بلکہ سرکار کی حدیث کہتی ہے، من صلی علی حین یصبح عشرا وحین یمسی عشرا ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ جو شخص صبح اور شام 10 مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت پیغمبر اعظم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھے گا، کتنی دفعہ؟ 10 مرتبہ۔ میرے محبوب ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اس لیے میرے عزیزو بالکل دل جمعی کے ساتھ آپ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت اچھے رضا پیارے رضا، کون رضا؟ وہ رضا جو عشق میں اس طریقے سے غرقاب تھے، فرماتے ہیں میرے سینے کو چاک کرو، پھر دل کو چاک کرو تو تم یہ دیکھو گے کہ میرے دل کے ایک حصے پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے حصے پر محمد رسول اللہ لکھا ہوا تم پاؤ گے۔ وہی امام اہل سنت، ہم سب کے دل کے قریب رہنے والی شخصیت اپنے قلم کو اٹھاتے ہیں اور حمد باری تعالیٰ کے چند اشعار اس انداز میں لکھتے ہیں، وہی رب ہے جس نے تجھ کو امتن کرم بنایا۔ منہ میں زبان ہے تو بولیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بولیں گے سبحان اللہ تو آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ جتنی دفعہ سبحان اللہ بولتے چلے جائیں گے، ہر دفعہ سبحان اللہ بولنے پر اللہ تبارک و تعالی 1,44,000 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اب تو بولنا پڑے گا سبحان اللہ، اور دل جمعی کے ساتھ دل لگا کر کے ایک اور چیز سن لیجئے، وہ انسان جو سبحان اللہ کہہ رہا ہے یا الحمدللہ کہہ رہا ہے یا اللہ اکبر کہہ رہا ہے، جتنی دفعہ آپ بولتے چلے جائیں گے، ہر دفعہ بولنے
عطا کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اب آپ کو بولنا ہے، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہما تن کرم بنایا۔ ہاتھ اٹھے تو آپ سمجھ جائیں کہ کہا جا رہا ہے سبحان اللہ بولنے کے لیے۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہما تن کرم بنایا۔ ارے ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہما تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا۔ اور یہ شعر بھی آپ سماعت فرمائے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پایا پایا، تجھے یک یک بنایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اور یہ شعر بھی بڑی تیزی کے ساتھ سماعت کر لے کہ ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، تیرے روضہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا۔ یہ نہ پوچھ کیسا پایا، یہ نہ پوچھ کیسا پایا۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا۔ خوشیوں میں مچل رہے ہیں جناب فیاض صاحب کے بنوئی علی شیر صاحب، ان کی ابو محترم لال صاحب، ان کے چچا اختر صاحب، حسن صاحب اور کون صاحب، پورے علاقہ کے لوگ، گاؤں کے لوگ جو ان سے محبت کرنے والے ہیں، بحمد ہی تعالیٰ لوگ خوشیوں میں مچل رہے ہیں۔ یہ محرم الحرام کا اگر چاند نکل گیا تو نہیں نکلا، 30 تاریخ خیر، یہ جو مہینہ گزرا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہر خطیب، ہر ناطخواں اور شاعر اپنی آواز کو منقبت کے اشعار میں ضرور کھولنے کی کوشش کرتا ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و شوکت پر پڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک شعر دے رہا ہوں، اگر آپ سنبھال سکتے ہیں تو سنبھال لیں۔ سر کٹا کر بھی دین زندہ ہے، بولے سبحان اللہ، ادھر توجہ دے۔ سر کٹا کر بھی، قاری صاحب قبلہ، قاری صاحب توجہ کا طالب ہوں، سر کٹا کر بھی دین زندہ ہے، شاہ کا نور عین زندہ ہے۔ سر کٹا کر بھی دین زندہ ہے، شاہ کا نور عین، ارے زندہ ہے بولیے نا، شاہ کا نور عین زندہ ہے۔ ارے مر گیا مٹ گیا یزید پلید، اب بھی میرا حسین زندہ ہے۔ مٹ گیا یزید پلید، اب بھی میرا حسین زندہ ہے۔ اللہ یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد۔ ارے واہ ماشاءاللہ، یہ چچا آئے ہیں سبحان اللہ، اب بھی میرا حسین زندہ ہے، اب بھی میرا حسین زندہ ہے۔ آئینے مشیت کا شناسہ ایسا، آئینے مشیت کا شناسہ ایسا، جن کے قدموں میں ہو کوثر، وہ پیاسا ایسا۔ ارے کیوں فخر سے جھومے گا رسول عربی، بڑی تقدیر سے ملتا ہے نوازا ایسا۔ کیوں فخر سے جھومے نا رسول عربی، بڑی تقدیر سے ملتا ہے نوازا ایسا۔ میرے عزیزوں، یہ محفل شادی خانہ آبادی کی مناسبت سے انعقاد کی گئی،
لال صاحب نے ان کے بچوں نے مل کر اس محفل کا انعقاد کیا. یقیناً سرکار کی محفل انعقاد کرنا خوش بختوں کا ایک طریقہ ہے، اور انسان جب سرکار کی محفل انعقاد کیا کرتا ہے تو آپ یہ سمجھیے کہ محفل کا انعقاد کر کے ہم اپنے مقدر کو جگا رہے ہیں. اور جب جب کوئی خوشی کا موقع آتا ہے یا کوئی غم کا موقع آتا ہے تو انسان اس موقع پر سرکار کی محفل کا انعقاد کیا کرتا ہے. کچھ لوگوں کو اس بات سے تکلیف بھی ہوتی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں سنیوں کو کیا ہو گیا ہے. ارے جب دیکھو میلاد ہی میلاد کیا کرتا ہے، جب کوئی خوشی ملے تو میلاد کر رہا ہے، کوئی مر جائے تو میلاد کر رہا ہے. پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے. لیکن غور سے سنیے گا، پکھولی کے مسلمانوں اور بغل میں کون سا گاؤں ہے؟ سمدھینیا پکھولی کے مسلمانوں غور سے سنیے گا. آخر سرکار کی محفل ہم کیوں کیا کرتے ہیں اور ہم کیوں اپنے مقدر کو کیوں نہ جگمگائے؟ اللہ اکبر. آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے گھر کے آنگن میں یا آپ کے دروازے پر اگر آپ نے کسی قسم کا کوئی پھول کا پیڑ لگا رکھا ہو یا کوئی درخت لگا رکھا ہو تو آپ اس درخت کے اندر کیا ڈالتے ہیں؟ پانی. بولیے کیا ڈالتے ہیں؟ پانی ڈالتے ہیں. لیکن اگر خدا نہ خواستہ اگر اللہ اس پیڑ کو بولنے کی صلاحیت عطا فرمائے اور آپ سے کہتے کہ اے میرے مالک آپ میرے اوپر کچھ کرم کیجئے، آپ تو روزانہ قسم قسم کی چیزیں کھا رہے ہیں، کبھی بریانی کھاتے ہو، کبھی مرغا مسلم کھاتے ہو، کبھی کچھ اور کھاتے ہو، کبھی کچھ اور کھاتے ہو، تو آپ تو روزانہ میرے اندر آپ پانی ہی ڈال رہے ہو، میرے جڑ میں روزانہ پانی ہی ڈال رہے ہو. ارے میرے اوپر بھی کچھ ترس کرو، کبھی کچھ اور ڈالنے کی کوشش کرو. مالک کو رحم آ جائے اور کل ہو کر کے پانی نہ ڈالنے کے بجائے وہ مالک پیٹرول ڈال دے، وہ مالک کل ہو کر کے ڈیزل ڈال دے، وہ مالک کل ہو کر کے مٹی کا تیل ڈال دے، وہ مالک کل ہو کر کے ناریل کا تیل ڈال دے. آپ ہمیں صحیح طریقے سے بتائے کیا یہ پیڑ سلامت رہ سکتا ہے؟ یہ پیڑ سلامت نہیں رہ سکتا. یہ پیڑ خشک ہو جائے گا، یہ پیڑ سوکھ جائے گا. پتہ یہ چلا کہ پیڑ کو سلامت رکھنے کے لیے، پیڑ کو زندہ رکھنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے. اے میرے ملت کے نوجوانوں، اسی طریقے سے ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اپنے دل و دماغ کو تازہ رکھنے کے لیے سرکار کی محفل کا انعقاد ضروری ہے. جب سرکار کی محفل انعقاد کرتے ہیں تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کو زندہ رکھتا ہے. اس لیے میرے عزیزوں سرکار کی محفل کا انعقاد کیا کیجیے. بہرپور کے یہ محفل کا انعقاد ان لوگوں نے کیا اور محفل جس مناسبت سے ہے وہ ہے شادی خانہ آبادی. آج اس ترقی یافتہ دور کے اندر آپ جب نگاہ کریں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ اکبر بہت سارے جوان ایسے ہیں جن کی عمر 25 سال کی ہو گئی. بعض جوان ایسے بھی ہیں جن کی عمر 30 سال کی ہو گئی. بعض بیٹیاں ایسی ہیں جن کی عمر 20 سال ہو گئی. بعض بیٹیاں اور بہنیں ایسی ہیں جن کی عمر 25 سال 30 سال بلکہ بعض عمریں اس سے بڑھتی جا رہی ہے. لوگ انتظار ہی میں ہیں نوکری لگ جائے تب شادی کروں گا. لوگ انتظار میں ہیں کچھ اور کما لے تب شادی کروں گا. لوگ اس انتظار میں ہوتے ہیں ابھی تو 10,000 کما رہا ہے ابھی شادی کر دوں تو کیسے کر دوں. لوگ اس انتظار میں ہیں ابھی میری بیٹی تو بی اے کر رہی ہے ان کی شادی کروں تو کیسے کروں. لوگ اس انتظار میں ہیں بیٹی کی سرکاری نوکری ہو جائے. لوگ اس انتظار میں ہیں کہ بیٹا کی سرکاری نوکری ہو جائے. میرے عزیزوں جب عمر بڑھتی جا رہی ہے اور اس کے تناسب میں وہ بیٹے اور بیٹیاں اپنے خدمتوں کو گناہوں کو بڑھا دیتے جا رہے ہیں. آپ یہ پیسے کے چکر میں پڑے ہو. میرا بیٹا جب 30,000 کمانا شروع کرے گا تب جا کر کے میں ان کی شادی کروں گا. لیکن آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کا بیٹا اپنے ہاتھ کو غیر مسلم کے ہاتھ میں دیتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کی بیٹی کسی غیر مسلم کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہی ہے. آپ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ کا بیٹا برائی کے تل
زلزلے میں پھنس گیا. آپ یہ نہیں دیکھتے آپ کا بھائی برائی کے اڈوں پر جا رہا ہے. آپ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ ہماری قوم کی بیٹے اور بہنیں برائی کے دہانے پر جا رہے ہیں, جا رہی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. او میرے ملت کے نوجوانوں, ضرورت اس بات کی ہے کہ شریعت کے قریب ہو جاؤ اور آ کر کے ذرا پوچھو مفتیان کرام سے, آ کر کے کتاب کا مطالعہ کرو اور پوچھو کہ حضرات نکاح کرنا کیا ہے, وہ آپ کو بتائیں گے. نکاح کرنا سنت بھی ہے, وہ آپ کو بتائیں گے. نکاح کرنا فرض بھی ہے, وہ آپ کو بتائیں گے. نکاح کرنا واجب بھی ہے, وہ آپ کو بتائیں گے. نکاح کرنا مکروہ بھی ہے, وہ آپ کو بتائیں گے. نکاح کرنا حرام بھی ہے. جب آپ کہیں گے حضرت بتائیے نا نکاح کرنا کب فرض ہے, آپ پوچھیں گے حضرت بتائیے نا نکاح کرنا کب واجب ہے, وہ آپ کو بتائیں گے. اگر کوئی انسان ایسا ہو جو یہ سوچ رہا ہو اگر میں نکاح نہیں کرتا برائی میں پھنس جاؤں گا, ان کے اوپر ایک گمان سا ہو رہا ہے نکاح نہیں کرتا بدکاری میں مبتلا ہو جاؤں گا, تو مفتیان کرام نے فرمایا ایسی صورت میں نکاح کرنا واجب ہے. لیکن اگر یہ پوزیشن یقین میں بدل جائے نکاح نہیں کرتا تو ایسی صورت میں یقیناً برائی میں ڈوب جاؤں گا. اب مفتیان کرام فرماتے ہیں ایسی صورت میں نکاح کرنا اس کو اوپر فرض ہو گیا. اللہ اکبر. وہ لوگ جو اس بات پر دھیان دے رہے ہیں جب 30,000 40,000 میرا بیٹا کمائے گا یا میری بیٹی کی جب سرکاری نوکری ہو جائے گی تب جا کر کے میں نکاح کروں گا, وہ لوگ اس بات کو غور سے سنے اور پوزیشن کو سمجھنے کی کوشش کرے. اگر گناہ کا ایک اندیشہ ہوا تو نکاح کرنا واجب, اگر یقین ہو گیا تو فرض. لیکن اللہ اور قریب آئیے, اگر اسی کو سمجھنے کے لیے اس بات کو سمجھ لیجئے, اگر کوئی انسان ایک گمان سا کر رہا ہے کہ میں نکاح تو کر لوں گا لیکن نکاح کرنے کے بعد حق زوجیت ادا نہیں کر سکتا, بیوی کو کھلا نہیں سکتا, ان کی صحیح طریقے سے ان کی دیکھ ریکھ نہیں کر سکتا, ان کو ایک گمان سا ہو رہا ہے جو ان کے حقوق ہیں پورا نہیں کر پاؤں گا, ایسی صورت میں مفتیان کرام فرماتے ہیں ایسی صورت میں نکاح کرنا مکروہ ہے. لیکن یہی پوزیشن یقین میں بدل جائے تب مفتیان کرام فرماتے ہیں علماء نے اپنی کتب کے اندر ارشاد فرمایا کہ ایسی صورت میں نکاح کرنا حرام ہے. لیکن سنیے معاملہ ایسا ہو کہ نہ کوئی انسان یہ سوچ رہا ہے یہ دیکھ رہا ہے کہ اگر میں نکاح نہیں کرتا تو بدکاری میں مبتلا نہیں ہو سکتا, انسان یہ دیکھ رہا ہے کہ میں نکاح کرنے کے بعد اپنی بیوی کو کھلا سکتا ہوں, حق زوجیت ادا کر سکتا ہوں. معاملہ بالکل درمیانی صورت میں ہے, درمیانی صورت میں ہے. تو مفتیان کرام فرماتے ہیں اب ایسی صورت میں اگر کوئی نکاح کر رہا ہے تو نکاح سنت مصطفیٰ کے مطابق زندہ اس لیے میرے عزیزوں اپنے بچوں کی پوزیشن دیکھیے, اپنی بچیوں کی پوزیشن دیکھیے. یہ چکر میں نہ پڑیے کہ کمائے گا زیادہ تب کریں گے, نہیں تو آپ بھی اس میں ملوث ہوگے, آپ کا بچہ بھی ملوث ہوگا, آپ کی بچی بھی ملوث ہوگی. کل قیامت کے دن آپ کے بچہ سے بھی پوچھا جائے گا, آپ کی بچی سے بھی پوچھا جائے گا, آپ سے بھی پوچھا جائے گا آخر وقت پر ان کا نکاح کیوں نہیں کیا. اس لیے اس بات کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے. آپ دیکھیے اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. یہ دنیا کیا ہے, ایک پونجی ہے, لیکن میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا دنیا کی سب سے بہترین پونجی المرأة الصالحہ, نیک بیوی کا مل جانا ہے. اللہ اکبر. وہ جوان یا وہ جوان جن کے گارجین یا موجود ہے یا جو سن رہے ہیں وہ غور سے سنیں. آج انسان یہ کوشش کرتا ہے, ان کی سوچ بڑھتی جا رہی ہے, نہیں اس لڑکی سے نکاح کروں گا جن کی حسنی کا چرچا ہوتا ہو, نہیں اس لڑکی سے نکاح کروں گا جہاں سے مال زیادہ ملنے والا ہو. میں کہتا ہوں میرے یارو اس پر توجہ نہ دینا. میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سنو کوئی انسان کسی لڑکی سے نکاح کرتا ہے تو 4 باتوں کی وجہ سے تنکح المرأة
الأمرين لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاصبر بذات الدين. انسان یا تو مال کی وجہ سے نکاح کرتا ہے, یا تو خوبصورتی کی وجہ سے نکاح کرتا ہے, یا تو حسب و نسب خاندانی شرافت کی بنا پر نکاح کرتا ہے, یا تو پھر دینداری کی وجہ سے نکاح کرتا ہے. لیکن غور سے سنیے گا پٹولی کے مسلمانوں, میرے آقا نے نہ تو حسن و جمال کو ترجیح دیا, میرے آقا نے نہ تو حسب و نسب کو ترجیح دیا. اگر جس بات پر ترجیح دی جا رہی ہے وہ بات کون سی ہے, تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کامیاب وہ انسان نہیں جس نے حسن کو اختیار کر لیا, کامیاب وہ انسان نہیں جس نے مال و دولت کو اختیار کر لیا, کامیاب وہ انسان نہیں جس نے خاندانی شرافت کو اختیار کر لیا. ارے یہ تو کیا چیز ہے, یہ تو آج ہے کل ختم ہونے والی ہے. آپ دیکھو نا, کوئی لڑکی بہت خوبصورت ہے, ایسی لڑکی جن کے پیچھے لڑکا شادی کرنے کے لیے ہاتھ دھو کر کے پڑ گیا, اگر نکاح نہیں کرتا تو چھت سے کود جاؤں گا, نکاح نہیں کرتا تو پانی میں ڈوب جاؤں گا, نکاح نہیں کرتا تو ایسا کر لوں گا ایسا کر لوں گا. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا وہی لڑکا چند بچے ہو جانے کے بعد جب ان کے پاس چند بچے اور بچیاں ہو جاتے ہیں, اب وہی لڑکا اسی بیوی کو طلاق دے رہا ہے, اب وہی لڑکا اسی بیوی کو مار رہا ہے, اب وہی لڑکا اسی لڑکی کو باپ کہہ رہا ہے. کبھی چوراہوں پر الگ جگہ نگاہ اٹھاتا ہے, کبھی دوسری گلی میں گھوم رہا ہے, کبھی اور غلط نگاہ اٹھا کر کے دیکھ رہا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کیوں, آخر وجہ کیا ہے؟ وہ بدبخت کیا بولے گا, یہی کہے گا کہ ہاں جس حسن کی وجہ سے میں نے نکاح کیا تھا اب وہ تو ختم ہو گیا, اب وہ تو ضائع ہو گیا, جس کا میں متلاشی تھا اب مجھے وہ نظر نہیں آیا, جس کی وجہ سے نگاہیں دو چار کرنے لگا. پتہ یہ چلا یہ حسن ختم ہونے والی شے ہے. اگر چاہتے ہو کہ آپ کامیاب ہو جائیں تو مصطفیٰ کے فرمان کو دیکھیں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ چاہتے ہو کہ کامیاب ہو جائیں